بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خواتین حضرات ہم ایک جو مسئلہ بیان کریں گے، یہ بھی ایک سوال ہے جو میرے ایک دوست ہیں انڈیا سے، شعیب ملک ان کا نام ہے، بہت اچھے دیندار آدمی ہیں، نیک انسان ہیں۔ ان کی طرف سے ایک سوال آیا اور یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ وہاں کچھ مساجد میں کہیں کچھ لکھا ہوا تھا یا جو تاثر آیا وہ یہ کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، اور جو لوگ بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں ان کو بچوں کو وہ کہتے ہیں جی ان کو لے جائیں، یہ شور کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں، اور اس بات کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ مسجد میں بچوں کو نہ لایا جائے۔ اس مسئلہ پر جب میں نے تھوڑی غور کی، تحقیق کی، تو میں بھی کئی جگہوں پر اس نوعیت کا تجربہ بھی کر چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں، اور ایک جگہ تو ایسی بھی مل گئی کہ جہاں پر باقاعدہ ایک حدیث لکھ کے لگائی ہوئی تھی کہ خبردار بچوں کا مسجد میں لانا منع ہے۔ تو کیا واقعی بچوں کا مسجد میں لانا منع ہے؟ اس سوال کا آج ہم جواب لیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 570 حدیث ہے۔ امام ابن ماجہ نے فرمایا، حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، حدثنا احمد بن یوسف السلمی حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا الحارث بن النبحان حدثنا عتبۃ بن یقظان عن ابی سعید عن مقہول عن واصلۃ بن الاسقع ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے دور رکھو، محفوظ رکھو۔ یہ ایک حدیث ہے جو اس کے اندر ہے، مسند سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 570 میں نے بتا دی۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے قابل عمل نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلا پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں عتبہ بن یقظان ہے اور یہ ضعیف ہے، متفقاً ضعیف ہے۔ التقریب ٹیٹرا 4 پیج نمبر، اس پر اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد حارث بن نبحان یہ متروک ہے، اس سے حدیث اور روایت ہی نہیں لی جاتی، جبکہ اس روایت کے اندر یہ موجود ہے، حارث بن نبحان۔ التقریب صفحہ نمبر 1051 پر اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ شدید متروک ہے اور محدثین اس سے روایت نہیں لیتے۔ اس کی تیسری وجہ اس کے اندر ہے ابو سعید الشامی، اس کو مجہول کہتے ہیں محدثین، اس کی بھی روایت قبول نہیں کرتے۔ اور اس کی چوتھی وجہ کہ امام طبرانی نے مسند الشامیین جلد 4 صفحہ نمبر 307 میں بھی وضاحت کر دی ابو سعید کے حوالے سے، اور عبد القدوس بن حبیب کہ وہ متروک ہے، اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد یہی بات کہ یہ راوی متروک ہیں، یہی بات دیوان الضعفاء صفحہ نمبر 2576 پر بھی موجود ہے۔ اور اس روایت کا ایک شاہد سنن الکبریٰ للبیہقی، امام بہقی جو سنن ہے اس کی جلد 10 صفحہ نمبر 103 پر بھی موجود ہے، لیکن اس میں بھی علا بن کثیر الشامی وہ متروک ہے۔ التقریب صفحہ نمبر 5254 میں اس کی تصریح ہے کہ یہ متروک راوی ہے، اس سے حدیث نہیں لی جاتی، اس کی حدیث ترک کی جاتی ہے، اور سخت ضعیف بھی کہا، ضعیف و جداً بھی کہا گیا۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا، یعنی یہ جو ایک روایت ہے، اس روایت کے جو روات ہیں ان کا حال محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل کی نظر میں۔ اب آئیے ہم مسئلے کی طرف جاتے ہیں کہ جب یہ قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے۔ اس کے مد مقابل بہت سی ایسی احادیث اور احادیث صحیح اس بات کی دلالت کرتی ہیں، اس بات پر ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، لانا چاہیے۔ جو اسلام کا نظم اجتماعی ہے اس کا بھی یہی تقاضا کہ لانا چاہیے۔ جو اسلام کا ایک معاشرتی اور آئلی اور عمرانی نظام ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ لانا چاہیے۔ جو اسلام کے اندر بچوں کی گروتھ اور پرورش کے لیے ایک سسٹم جو بادی و نظر میں اسلام نے انٹروڈیوس کروایا، اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لانا چاہیے۔ پہلے ہم حدیث پاک سے بات کرتے ہیں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کی نواسی حضرت امامہ بنت ابی العاص بن ربی، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، چھوٹی بچی، اور حضور ان کو اٹھائے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 543 543 حدیث نمبر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کا عمل مبارک ہے
یعنی یہ حدیث فعلی میں آتا ہے، حدیث تقریری نہیں کہ کوئی لایا اور رسول اسلام نے اس پر خاموشی اختیار کی، وہ بھی حق ہے، لیکن یہ تو پھر اس سے اوپر کا درجہ ہوا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی محترمہ کو اٹھا کر، وہ بچی تھی، اٹھا کر مسجد میں لے کر آئے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اس طرح امام نسائی نے اس حدیث پر پورا باب باندھا، امام نسائی نے ادخال الصبیان المساجد، ادخال الصبیان المساجد، مسجدوں میں بچوں کے داخل ہونے کا باب اور اس کے بیان کا باب، اندازہ کر لیں۔ اور سنن نسائی حدیث نمبر 712، چونکہ اس حدیث کے بیان میں تھی تو 712 سے پہلے یہ پورا ایک باب باندھ لیا امام نسائی نے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، طویل حدیث، ربی بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے کہ ہم خود عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور اگر اللہ چاہتا ہم کوشش کرتے کہ ہمارے بچے بھی روزہ رکھ لیں، ہم ان بچوں کو پھر نماز کے لیے مسجد میں اپنے ہمراہ لاتے، اور ساتھ اون کے کھلونے لاتے کہ اگر کوئی بچہ دوران نماز یا افطار سے پہلے رو پڑتا تو ہم وہ کھلونا دے کر بچے کو بہلا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 136 بھی، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1136 بھی، یعنی احادیث صحیحہ کا انبار ہے ایک اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام، صحابیات کا عمل کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل کیا تھا، اپنی نواسی کو لائے، صحابہ اکرام صحابیات اپنے بچوں کو لاتے تھے، اور ساتھ کھلونا تک لاتے تھے، کوئی ٹوائس میں سے کچھ لاتے تھے تاکہ اگر بچہ، چونکہ ظاہر ہے وہ بچہ ہے، اور اگر وہ تنگ کرے جس کا امکان ہے تو اس کو انگیج کر دیا جائے، مگر امپورٹنٹ کیا ہے کہ اس کو مسجد میں لایا جائے، ماں باپ کو وہ عبادت کرتا دیکھے، اللہ کے گھر کی برکات اس کو میسر آئیں، اور اس کا ایک جو مائنڈ ہے بالکل واش ہوتا ہے بچے کا مائنڈ، وہ اس پر جو امپریشنز آ رہے ہیں دنیا جہان کو دیکھ کر وہ ایک امپریشن قائم کرتا ہے، اور اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس پر یہ بھی اثرات مرتب ہوں کہ اس کی گروتھ کے اندر یہ چیز شامل ہو، اس کے خمیر میں یہ شامل ہو، اس کے بچپن سے اس کی جو ذہنی پرورش ہو رہی ہے اس میں یہ چیز شامل ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں میرے ماں باپ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے، آتے ہوئے جوتا اتارتے ہیں، تقدیس کا پہلو ذہن میں آئے گا، آ کے سب ادب سے باوضو ہو کے بیٹھتے ہیں، ادب اور تقدیس کا پہلو ذہن میں آئے گا، قرآن مجید اٹھاتے ہیں، یہ بہترین اثرات مرتب ہوں گے، پھر اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں، پھر بچہ کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی رکوع میں، کبھی اٹھتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، یہ سب کچھ وہ ہے جو بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ آئے ہوئے بچے کا رونا سنتے جب حضور نماز امامت فرما رہے ہوتے، تو بعض عورتیں اپنے بچوں کو مسجد میں ساتھ لاتی، مردوں کا لانا تو بدرجہ اولا ثابت ہو گیا، عورتیں اپنے ساتھ بچوں کو لاتی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرات کو مختصر فرما دیتے، مختصر کر لیتے، کوئی چھوٹی صورت پڑھ کے جلدی سے نماز کو کلوز کرا دیتے، تاکہ بچے کا وہ جو تکلیف ہے اس کے احساس میں ماں کو بھی شاک نہ گزرے، باقی بھی متاثر نہ ہو، مگر کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں کہ حضور نے منع فرمایا اور لانے سے، بلکہ اس کو لانے کو انٹرٹین کرتے، نماز کو مختصر کر کے کہ ہاں ٹھیک ہے لایا کرو، نماز مختصر کرنا گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ تمہاری نسلیں گھروں میں بیٹھ کر بے دین ہو جائیں۔ یہ اس حدیث کا اصل ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بچے کو بازار لے جانا ہے کہ نہیں لے جانا، شاپنگ مال لے جانا ہے کہ نہیں لے جانا، فلاں جگہ لے جانا ہے کہ نہیں لے جانا، یہ ہم سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں لے جانا ہے کہ نہیں لے جانا، ضرور لے جانا ہے۔ بلکہ ترکی کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے بچوں کا شور مسجد میں آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا مستقبل محفوظ ہے۔ بچوں کو مسجد میں لائیں، بلکہ میں تو یہاں تک تجویز کرتا ہوں، اختلاف اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دیں، میں تو یہاں تک تجویز کرتا ہوں کہ مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا ایک سائڈ پہ پلے ہاؤس بنا دیا جائے ہر مسجد میں، تاکہ جو ہر کوئی پابند ہو، باپ آئے تو مسجد میں بچوں کو لائے اور بچوں کو نماز پڑھائے، اور جتنی دیر اس نے دیگر تسبیحات یا تلاوت یا کچھ کرنا ہے اتنی دیر بچوں کو وہاں کھیلیں، لیکن رہیں مسجد کے اندر۔ بچوں کے شور سے کوئی مسجد کی تقدیس کو فرق نہیں آنے والا، کوئی مطلب ادب کی جگہ ہے تو ادب کی جگہ اس کے لیے ہے جس کی شعوری سطح ہے، وہ تو بچے ہیں، ان کے تو لانے کا مقصد ہی سراسر اور ہے تاکہ ان کی شخصیت اور ان کی پرورش میں یہ چیز شامل ہو، تو لازماً بچوں کو مسجد میں لائیں۔ یہ سنت سے ثابت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ صحابیات کی سنت ہے، عہد صحابہ میں یہ ایک معمول تھا، اور ہم نے ایک مفت کی اپنا ایک دین کا ایسا ڈھانچہ بنا دیا جس میں بعض اوقات غیر ضروری چیزوں پر سختی کرتے ہیں، اور جو چیز ہم اثرات کو نہیں دیکھتے، یہ وہ اثر ہے جس نے آگے نسلوں تک مؤثر رہنا ہے، یہ وہ عمل ہے جس نے نسلوں تک مؤثر رہنا ہے، تو یہ کرنا از حد ضروری ہے۔
یہ جو میں نے روایت سنائی حضرت انس بن مالک کی کہ کوئی آتا تو حضور علیہ الصلوۃ بچہ روتا تو حضور نماز مختصر فرما لیتے. یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 191 اور پھر صحیح مسلم میں حدیث نمبر 470 ہے. اسی طرح حضور نے پھر تاکید بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہوں نہ پڑھیں تو پھر ان کو سختی کرو، لازماً پڑھاؤ. تو یہ ہے کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور بچے کی جو تربیت کا ابتدائی دور ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ نے جو اس کی تختی پر لوہے ذہن پر جو لکھنا ہے وہ اس کے لکھا جانا ہے. حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ ہم تربیت کا وقت گزار کے پھر روتے ہیں کہ اب بچے تربیت یافتہ نہیں ہو رہے، بچے نیک اور صالح نہیں ہو رہے. تو یہ اس وقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لاڈ پیار اپنی جگہ، مگر یہ چیزیں اپنی جگہ. اس کی اہمیت کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کی اہمیت کا انکار کر کے یہ وقت گزار دیا جائے تو پھر آگے جا کے شاذ ہی ہوتا ہے، اللہ کسی کو ہدایت نصیب کر دے، اور پھر جو ماں باپ کی ان پٹ ہونی چاہیے بچے کی گروتھ میں وہ بھی نہیں رہتی، وہ بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو لازمی اپنائیں، بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر جائیں، عادت بنائیں. اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا مساجد میں اہتمام ہے، گرمیوں میں اے سی ہوتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر ہوتے ہیں، خواتین کا الگ اہتمام ہے. لہٰذا عورتیں بھی جائیں، بچیوں کو بھی لے کر جائیں، بچوں کو بھی لے کر جائیں. اور جو اسلام کی حیت اجتماعیہ اور جو اسلام کا عمومی شعور اگلی نسل میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو محض زبانی کلامی باتوں سے نہ کریں، یا محض چند علماء پر یا تقریروں پر نہ چھوڑیں، اپنے عمل کے ذریعے اس کو اگلی نسل میں منتقل کریں، چونکہ اس کی جواب دہی آپ نے کرنی ہے، کسی دوسرے نے نہیں کرنی. بہت شکریہ. السلام وما علینا الا البلاغ.